اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک برادر نے سوال، البتہ یہ بہترین سنت ہے، اگر ممکن ہو تو زیادہ سے زیادہ سوالات کا سلسلہ ہو تو خود جس درس کا اس گفتگو کا ہوسٹ لیں۔ دوست نے سوال یہ کیا کہ آپ نے کل حضور پاک کی ایک حدیث بتائی تھی جو کہ مولا علی کے بارے میں تھی کہ تمام درخت قلم، تمام پانی سیاہی بن جائے۔ یہ سب کچھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا۔ برائے مہربانی حضور پاک کی اس حدیث کی سند بیان فرما دیجیے۔ اس کی سند میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، بلکہ اس کی اسناد بالتفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ ایک چیز اپنے لیے بیان کرے تو وہ کسی اور کے لیے بیان نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بات ہو تو پھر حق تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ولایت علی الاطلاق، ولایت مطلقہ، وہ ولایت کی جو خود خاص ہے اللہ کے ساتھ، تکویناً تشریعاً، تکوینی اعتبار سے بھی اور تشریعی اعتبار سے بھی علی الاطلاق ولایت، انبیاء خدا کو ولایت دی گئی، لیکن وہ ولایت مطلقہ نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے سورہ مبارکہ مائدہ میں جس ولایت کا اعلان کیا اپنے لیے، یہ ولایت مطلقہ ہے، ولایت علی الاطلاق بجمیع جہات، تمام معنوں میں۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے اس ولایت مطلقہ کو بیان کرنے سے پہلے اور اس اعلان سے پہلے ایک حصار کھینچا، انما کہہ کے۔ انما یعنی بس اور بس، صرف اور صرف، فقط اور فقط یہ حصار کھینچا اور پھر فرمایا ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔
تو پھر بات ختم ہو جانی چاہیے۔ درحالی کہ اس کے بعد فرمایا وَرَسُولُهُ، یہاں تک کہ لفظ ولی کا تکرار بھی نہیں کیا اللہ نے، کہ مبادا کسی کے ذہن میں یہ فطور کرے اور یہ بات کسی کے ذہن میں آئے کہ شاید اللہ اپنے لیے الگ ولایت کو بیان کر رہا ہے، رسول اللہ کے لیے الگ ولایت کو بیان کیا جا رہا ہے، نہ، وحدت ہے، عینیت ہے۔ جو ولایت اللہ اپنے لیے بتا رہا ہے بعینہ، وہی ولایت رسول اللہ کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور پھر ایک اور نام، ایک اور ولایت کا ذکر کیا، لیکن نام نہیں لیا۔ اس لیے نام نہیں لیا کہ اگر وہ نام آ جاتا تو قرآن کا وہی حال ہو جاتا جو تورات، انجیل اور زبور کا ہے۔ ڈھونڈیں پوری دنیا میں، پادریوں کے پاس چلے جائیں، کلیسا میں چلے جائیں، چرچ میں، عبادت گاہوں میں، درسگاہوں میں جائیں، پوری دنیا میں تلاش کیجئے، تورات کا کوئی ایک خالص نسخہ آپ کو مل جائے۔ بلکہ اس سے آگے عرض کروں، تحریف شدہ نسخہ، وہ تورات جسے یہودیوں نے مسخ کر دیا ہے، جس میں تحریف کر دی جا بجا، وہ لے آئیے، نہیں ہے۔ کیوں؟ تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی ہے، ایبرو میں، اور اس وقت دنیا میں عبرانی زبان میں کوئی نسخہ نہیں ہے تورات کا، سب ترجمے دوسری زبانوں میں، انجیل، زبور، سوائے قرآن کے بسم اللہ سے لے کے والناس تک قرآن کا نہ ایک لفظ کم ہے نہ ایک لفظ زیادہ ہے، اور حق تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ سے لے کر والناس تک کسی بھی آیت میں اتنی زیادہ تاکیدیں نہیں آئی ہیں جتنی تاکیدیں اس مختصر آیت میں اللہ نے جب قرآن حکیم کی حفاظت کا اعلان کیا۔ آپ مجھے بتائیے، کیا اللہ نے قرآن کی حفاظت اور قرآن کو تحریف سے پاک رکھنے کا انتظام ڈنڈے کے زور پہ کیا ہے؟ زبردستی کیا؟ ہر عصب میں کچھ فرشتے معین کر دیے؟ نہ، قرآن حکیم کی حفاظت کا انتظام اپنی حکمت اور معرفت سے کیا۔ وہ اس طرح سے کہ اگر اللہ اپنی ولایت اور رسول اللہ کی ولایت کے اعلان کے بعد کسی کا نام لے لیتا جس کے بارے میں گفتگو ہونے لگی ہے، یعنی علی ابن ابی طالب، اگر آپ کا نام آ جاتا تو قرآن کا وہی حال ہوتا جو تورات کا ہے، انجیل کا، باقی آسمانی صحیفوں کا ہے۔ اللہ نے قرآن کو تحریف، تغیر، تبدل، انحراف، تبدیلی اور دخل و تصرف سے محفوظ اور معمون رکھا، پاک رکھا، بچا کے رکھا، لیکن اپنی حکمت کے ذریعے سے۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ، آمنوا الذین، جو ایمان لائے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، واو حالیہ، ہم کی ضمیر الذین کی طرف لوٹ رہی ہے، در حالی کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جتنے بھی مفسرین ہیں، قدماء، متاخرین، جمہور، اہل تسنن، اہل تشیع،
کسی ایک کو بھی آج تک اختلاف نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. بس قوم مصداق ہے تیسرے مرحلے میں ولایت عظمیٰ کا، ولایت مطلقہ کا، وہ ولایت جو اللہ کے لیے. تو آپ کا سوال پھر حدیث سے پہلے آیت کی طرف جانا چاہیے، قرآن کی طرف جانا چاہیے کہ بعین ہی جو ولایت اللہ کے لیے ہے وہی ولایت رسول کے لیے. اگر اس پہ کسی کو سوال ہو تو وہ بتائے تاکہ میں آگے عرض کروں. اور جو ولایت رسول اللہ کی ہے بعین ہی، منہ برابر فرق نہیں ہے، وہی ولایت وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے. باقی ایک کم 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی ایک نبی بھی اس ولایت میں شریک نہیں ہے. انہیں جو ولایتیں عطا کی گئی حق تعالیٰ کی طرف سے، ان میں سے کسی ایک کی ولایت بھی ولایت مطلقہ نہیں ہے سوائے رسول اللہ کے. اور رسول اسلام کی بات علی امیر المومنین کے لیے. بس جہاں تک بات سند کی ہے وہ میں کل عرض کر دوں گا. ہاں ایک فرق ہے ان تین ولایتوں میں، اللہ کی ولایت میں، رسول اللہ کی ولایت میں اور اہل بیت کی ولایت میں. صرف ایک فرق ہے، اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا فرق نہیں ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے اور محمد و آل محمد کو یہ ولایت اللہ نے عطا کی ہے. پیغمبر کی ولایت ذاتی نہیں ہے، علی کی ولایت ذاتی نہیں ہے. اللہ کو یہ ولایت کسی نے نہیں دی، اللہ کی ولایت ذاتی ہے. لیکن محمد و علی کو عطا کی، اس میں سے کچھ کم نہیں کیا. اللہ کے فضائل ذاتی ہیں، علی کو اللہ نے یہ کمالات عطا کیے ہیں. علی ابن ابی طالب مظہر ہے اسماء حسنہ الہی کے. علی ابن ابی طالب مظہر ہے صفات پروردگار کے. یہ جو آیت میں نے آپ کے دیکھیے، آج چونکہ 17 رمضان المبارک ہے اور 17 کو ایک عظیم مناسبت ہے، اور میں نے اسی اعتبار سے آمادگی بھی کی تھی آپ دوستوں کے لیے جنگ بدر. لیکن اب پہ اس کو ہم کل پہ لے جائیں گے. جنگ بدر کے واقعات کو، یعنی مولا متقیان کی ولادت سے لے کے میری خواہش تھی، کوشش تھی، میں نے چیزوں کو مرتب کیا تھا. آپ کے میلاد سے لے کر جنگ بدر تک کے واقعات کو چاہ رہا تھا کہ آج ہم 17 رمضان سے متصل ہو جائیں اور پھر آگے بڑھیں. لیکن بظاہر مجھے مشکل لگ رہا ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، غور فرمائیے، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. وما، دیکھیے جیسے انما کلمہ حصر سے شروع ہو رہا ہے، اسی طرح سے وما یہاں پر بھی حصار کھینچا جا رہا ہے. اور نہیں، اور ما نہیں، خلق تو میں نے خلق کیا، جنوں کو، والانس اور انسانوں کو، الا مگر اس لیے کہ لیعبدون وہ میری عبادت کریں. ٹھیک. وما اریدو اور میرا کوئی ارادہ نہیں، منہم انس سے اور اجنہ سے، اور میں نہیں چاہتا جنوں سے اور انسانوں سے کیا، ان یطعمون کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں. کیوں؟ ان اللہ، البتہ اس کا شان نزول اور جو جزیات ہیں ان کو میں بیان نہیں کر سکتا. ان اللہ، بے شک اللہ، هو الرزاق، وہ خود رزق دینے والا ہے، ذو القوہ، صاحب قوت ہے، المتین، صاحب استحقاق ہے.
اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، اللہ نے ہمیں اور ہمارے ساتھ جنوں کو، جن و انس کو خلق کیا صرف اپنی عبادت کے لیے، ادھر وما کہا ادھر اللہ کہا، چونکہ کلمہ نفی مفید حاصر ہے اس لیے یوں معنی کیا جائے گا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف، فقط اور فقط، بس اور بس اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور دوسرے مرحلے میں پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اگر اس حدیث کی بھی سند درکار ہو تو وہ بھی کل عرض کروں گا۔ کیا فرمایا کہ حب علی، اگر حدیث سنی ہے تو آپ مکمل کر دیجیے، حب علی عبادہ، سنیے یا پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں؟ سن چکے ہیں۔ علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ کیا پیغمبر نے صرف اتنا کہا؟ نہیں، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کو دیکھنا، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب ان دو باتوں کو جمع کریں، عجیب ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے خلق کیا، اور پیغمبر عبادت کی وضاحت کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، علی کو دیکھو یہ عبادت ہے، علی سے محبت کرو یہ عبادت ہے، علی کا ذکر کرو یہ عبادت ہے۔ سوال، خدا یہ فرما رہے کہ میں نے صرف تمہیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، پیغمبر کہہ رہے علی کا چہرہ دیکھو یہ عبادت خدا ہے۔ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں؟ علی کا ذکر کیسے عبادت خدا ہے؟ کیوں کسی اور کا ذکر خدا کی عبادت نہیں ہے؟ علی سے محبت کرنا خدا کی عبادت کیسے بن گیا؟ علی کو دیکھنا، جو علی کو دیکھے گا یہ خدا کی عبادت کر رہا ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ اگر یہ بات ہم نے سمجھی تو پچھلے دونوں سوالوں کا جواب ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے مولا متقیان نے ضرورت سمجھی، میں آپ کو ایک اور حدیث، وہ بھی اس کی سند بھی کل عرض کروں گا، جو میں نے آج تک کبھی ممبر سے بیان نہیں کی، ابھی عرض کرنے لگا ہوں، زندگی میں پہلی مرتبہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اس خوف سے علی ابن ابی طالب کی فضائل بیان نہیں کرتا کہ تم مفسدے میں نہ پڑ جاؤ، ورنہ اگر میں علی کے وہ فضائل بیان کر دوں جو میں جانتا ہوں تو علی جہاں جہاں سے گزرے اہل دنیا علی کے پاؤں کی مٹی کو اٹھا کر آنکھوں میں سرما لگانا شروع کر دیں۔ کیا ربط ہے؟ علی کو دیکھنا عبادت خدا کیسے بن سکتا ہے؟ علی کا ذکر عبادت خدا کیسے ہے؟ علی کی محبت عبادت خدا کیسے ہے؟ اس لیے خود مولا متقیہ نے ضرورت سمجھی، جا بجا نہج البلاغہ میں کسی نے خود نہج البلاغہ پر اور نہج البلاغہ کے کلام علی ہونے پر جو اعتراضات کیے گئے ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ خود ثنائی، دیکھیے یہ چیز میں نے پہلے عرض کی تھی لیکن اب چونکہ آپ بات کر رہے ہیں، خود ثنائی اخلاقی اعتبار سے مذموم ہے۔ کوئی اپنی تعریفیں کرنا شروع کر دے، مثلا میں یہاں آپ کے سامنے آؤں اور اپنی تعریفیں بیان کروں، یہ مذموم ہے، بری بات ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ خود امام علی فرماتے ہیں کہ جو شخص خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، اپنی تعریفیں شروع کرتا ہے، وہ بہت جلد دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے،
یہاں تک علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ احس التراب علی وجوہ المداحین، نہ خود اپنی تعریف کرو، اور اگر کوئی شخص تمہارے سامنے تمہارے چہرے پہ تمہاری تعریف شروع کرے تو مٹی اٹھا کے اس کے چہرے پہ پھینک دو. یہ اچھی بات نہیں ہے. نہ اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا، نہ دوسرے کے منہ سے سننا. لیکن یہی علی جو خود ثنائی کو اور اپنی تعریف دوسرے کے منہ سے سننے کو اتنا، کسی نے بہت تعریفیں کی آ کر امام کے سامنے، بہت زیادہ باتیں کی، تو حضرت جب وہ چپ ہوا تو فرمایا کہ یہ جو کچھ تو نے کہا ہے علی اس سے کم ہے، لیکن جو کچھ تمہارے دل میں ہے علی اس سے بہت اوپر ہے. خود علی جو اس قدر ناپسند کرتے ہیں تعریف کو، خواہ وہ اپنی زبان سے ہو خواہ دوسروں کی زبان سے، تو پھر کیوں اپنی تعریفیں کر رہے ہیں جا بجا. دوسرا خطبہ نہج البلاغہ کو اٹھائیے، تیسرا اٹھائیے، پانچواں خطبہ اٹھائیے، پھر آگے اصحاب جمل کے لیے 13واں 14واں خطبہ، پھر آگے جیسے جیسے جائیں گے نہج البلاغہ میں جا بجا مولا متقیہ نے اپنی تعریف کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تعریف خود ثنائی نہیں ہے، خود شناسائی ہے. یہ دو الگ باتیں ہیں. خود ثنائی مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن خود شناسائی علی جیسے معلم پر واجب ہے. علی خود کو پہچانوا رہے ہیں. اسی طرح سے خود کو پہچانوانے کے لیے مولا متقیہ نے ایک جملہ کہا ہے نہج البلاغہ میں. کیا فرمایا؟ ما للہ آیۃ اکبر منی. اللہ کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی نشانی مجھ سے بڑی نہیں ہے. انا آیت اللہ العظمیٰ، میں آیت اللہ العظمیٰ ہوں. نہج البلاغہ. انا آیت اللہ الکبریٰ، میں آیت اللہ الکبریٰ ہوں. یہ جو ہمارے فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، آپ انہیں بھی کہتے ہیں نا آیت اللہ عظمیٰ خوئی، آیت اللہ عظمیٰ خمینی، آیت اللہ عظمیٰ خامنائی، آیت اللہ عظمیٰ سیستانی. علی یہ فرما رہے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ علی ابن ابی طالب ہے. تو کیا پھر یہ غلط ہے جو آپ اپنے فقہا سے کہتے ہیں، مجتہدین سے کہتے ہیں؟ نہ، غلط نہیں ہے. یہ اسباب مجاز ہے. جیسے آپ اپنے پاکستان میں ایک شخصیت کے لیے کہتے ہیں قائد اعظم، بانی پاکستان کے لیے کہتے نہیں کہتے قائد اعظم. قائد اعظم تو رسول اللہ ہے. رسول اسلام سے بڑا قائد اور رہبر ہے نہیں ہے. لیکن ہمارے ملک میں، ہمارے درمیان میں سے جو سب سے بڑا قائد ہے، لیڈر ہے، وہ محمد علی جناح ہے، اس لیے ہم انہیں قائد اعظم کہتے ہیں. ایک دیوبندی عالم جن کا نام محمد اسماعیل تھا، جب انہوں نے مذہب اہل بیت قبول کیا، پھر انہیں مبلغ اعظم کا خطاب دیا گیا. سب کہتے ہیں مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل دیوبندی. مبلغ اعظم رسول اللہ ہیں، پھر انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ باقی سب کے درمیان میں سے یہ نسبتاً بڑے ہیں. یہ جو ہم فقہا اور مجتہدین میں سے کسی کو کہتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ، یعنی ہمارے درمیان میں سے فی زمانہ اس عصر میں ہر انسان خدا کی ایک نشانی ہے. لیکن ان انسانوں میں سے جو بڑی نشانی ہے وہ یہ فقیہ، یہ مجتہد ہے. لیکن اگر پوری کائنات میں اولین و آخرین میں سے تاریخ ازل سے لے کے شام ابد تک، اس کائنات کے آغاز سے لے کے انجام تک ڈھونڈنا چاہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی کون ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. آیت امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں آیت کا مفہوم بیان کیا ہے. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، مجبور ہوں کہ اب آپ کے سوال کا جواب اس کے بغیر ممکن نہیں.
آیت کا دوسرا معنی نشانی ہے. آیت کا پہلا معنی آئینہ ہے. آئینہ، یہ جو علی فرما رہے کہ میں آیت اللہ العظمیٰ ہوں، یعنی میں آئینہ پروردگار ہوں. آئینہ، چونکہ یہ مثال دے چکا ہوں لیکن اب چارہ نہیں ہے سوائے اس بات کے تکرار کرنا مجھے مناسب نہیں لکھ رہا، لیکن فذکر ان الذکر تنفع للمؤمنین، تکرار کرو کہ یہ تکرار مومنین کے لیے مفید ہے. یہ خود قرآن فرما رہا ہے، اس لیے اس مثال کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ سال 2 سال پہلے یہ بات میں نے کہی. آئینہ، یہ جو علی ابن ابی طالب نے خود کو آئینے سے تشبیہ دی ہے، اسی سوال کا جواب دیا ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، ہم میں سے ہر شخص، بالخصوص آپ زیادہ جوان بیٹھے ہیں، اب ہر روز چند مرتبہ آئینہ دیکھتے ہیں، کم سے کم اس وقت جب آپ گھر سے باہر آتے ہیں. آج بھی جب آپ صاحبان زہرا تشریف لا رہے تھے تو شاید سب سے آخر میں یہ کام آپ نے کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کنگھی کر کے خود کو آراستہ کرتے ہیں کہ اب میں باہر جا رہا ہوں. لیکن اب میں پلٹ رہا ہوں بات کو. اگرچہ میں نے خود کہا کہ آج آپ نے آئینہ دیکھا ہے، لیکن اب میں پھر آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، کیا آج آپ نے آئینہ دیکھا ہے؟ آج آپ نے آئینہ نہیں دیکھا. یہ جو ہم کہتے ہیں یہ مجازن ہے، ورنہ کون ہے حالت روزہ میں اتنا تھکا ہوا، کس کے پاس ٹائم ہے کہ آئینے کے پاس کھڑے ہو آئینے کو دیکھے؟ مگر آپ میں سے کوئی آج آئینہ دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا؟ نہیں. آپ آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے. آئینہ آپ کب دیکھتے ہیں؟ جس دن آپ بازار میں آئینہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اس دن اٹھا کے دیکھتے ہیں کیسا ہے. یا جس دن آپ اس آئینے کی صفائی کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ آئینہ کیسا ہے. آج آپ نے آئینہ نہیں دیکھا، آج آپ نے آئینے کے اندر کسی اور کو دیکھا ہے، خود کو دیکھا ہے. آئینہ کہتی اسے ہے جو خود کو نہ دکھائے، اپنے اندر کسی اور کو دکھائے. اور علی فرما رہے میں آئینہ پروردگار ہوں، یعنی میں نے کبھی خود کو نہیں دکھایا. میں نے ساری زندگی آغاز سے لے کے انجام تک صرف اپنے پروردگار کو دکھایا. علی آئینہ پروردگار ہے. اہل سنت کی بہت بڑی شخصیت ابن ابی الحدید معتزلی، نہج البلاغہ کے شارحین میں سے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، شارح ہیں. ایک شاعر ہیں ڈاکٹر سید محمد عبدو، مصر کے اہل سنت عالم ہیں، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. ایک صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. ایک علامہ میثم بحرانی، یہ بھی علماء اہل تسنن میں شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے بھی نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. ان سب میں سے جو برجستہ ترین شرح ہے، جسے بہت زیادہ پسند کیا گیا، وہ ابن ابی الحدید معتزلی کی شرح ہے. ابن ابی الحدید معتزلی نے جب نہج البلاغہ کی شرح بیان کی، پہلا خطبہ، آج ذرا فرصت نکالیں اور ماہ مبارک رمضان جو ماہ شہادت علی ابن ابی طالب ہے، اس خطبے کی شرح کا یا اس خطبے کا ترجمے کا مطالعہ کیجیے گا. انسان کی دماغ کی چولیں ہلنے لگ جاتی ہیں. آپ ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکتے، ایک جملے پہ اصل آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، روک لیتا ہے. اتنی گہرائی ہے اور اتنی گیرائی ہے اس خطبے میں. ابن ابی الحدید نے جب نہج البلاغہ کی شرح لکھنا شروع کی اور اس خطبے کی شرح لکھنا شروع کی تو دیکھا کہ یہ کام بہت بڑا ہے، بہت مشکل ہوئی. تو
پہلے خطبے کی شرح کے آخر میں ابن ابی حدید نے اپنی علمی عجز اور اپنی علمی درماندگی کا اظہار کیا. کن لفظوں کے ساتھ؟ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں فضیلتوں کے میدان ہیں، کمالات کے میدان ہیں، اور تمام فضیلتوں اور کمالات کے میدانوں میں علی ابن ابی طالب سب سے آگے ہیں، سب سے پہلے ہیں، سب سے اول ہے. اگر شجاعت کو لیں تو علی میدان شجاعت کے وہ سپاہی ہیں کہ کوئی آپ کے ہم پلہ نہیں، برابر نہیں ہے، سب سے آگے. میدان سخاوت لے لیں، میدان حلم، میدان صبر، میدان تحمل، میدان تواضع، میدان سیاست، میدان حکومت، میدان استقامت، جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، علی سب سے پہلے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ فضیلتوں کی یہ میدان خالی ہوں اور ان میدانوں میں علی کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو. ایسا نہیں ہے. علی پہلے ہیں، آگے ہیں، اول ہے، لیکن باقی لوگ بھی ہیں. صرف علی شجاع نہیں ہے، اور بھی بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے سورما، شجاع انسان ہیں اس کائنات میں. میدان سخاوت میں اگر علی سب سے آگے ہیں تو اور بھی بہت سارے سخی ہیں. میدان استقامت میں، میدان صبر میں. لیکن تمام انسانی فضیلتوں میں سے اور تمام انسانی کمالات میں سے ایک میدان فضیلت اور ایک میدان کمال ایسا ہے جس کا یکتا اور تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے. یہاں تک کہ غیر از رسول اللہ کوئی نبی بھی اس میدان میں علی کی برابری نہیں کر سکتا. اور یہ میدان ہے معرفت توحید پروردگار، حق تعالی کی معرفت. اس میدان میں کوئی اولی العزم نبی بھی علی کی برابری نہیں کر سکتا. پھر ابن ابی الحدید کہتے ہیں یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے، اس قدر غرق اندر توحید تھے. جیسا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، کہ علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں ڈوبا ہوا ہے، عشق خدا میں غرق ہے. کہا کہ علی اس درجہ فنا فی ذات توحید ہے کہ علی جس وقت اپنے گھر سے باہر آنے کا ارادہ کرتے تھے، آئینے کی مثال ذہن میں رکھیے گا، اور جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہتے تو آپ کے محبین، آپ کے چاہنے والے، آپ کے صحابی، آپ کے عاشق، آپ کے شیعہ علی کے گھر کے دروازے کے باہر گلی میں دونوں طرف صفیں باندھ کے لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے، انتظار میں علی آئیں تو ہم علی کو دیکھیں. کیوں؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. خدا نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور پیغمبر فرما رہے علی کا چہرہ دیکھو، یہ خدا کی بندگی. ابن ابی الحدید کہہ رہے کہ جیسے علی کے گھر کا دروازہ کھلتا اور علی اپنے گھر سے باہر گلی میں قدم رکھتے، جتنے بھی افراد گلی میں صفیں باندھے علی کے منتظر ہوتے تھے، جیسے ہی ان کی نگاہ
علی ابن ابی طالب کے چہرے پر پڑتی بے ساختہ سب کی زبانوں پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے، اللہ اللہ ما اتقوا ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اتقوا ھذا الرجل۔ ہر زبان سے یہ کلمات جاری ہو جاتے، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عابد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا۔ کہا وہ انسان، وہ ذات جس کے چہرے کو دیکھتے ہی بلا فاصلہ لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے، اس ساری کائنات میں وجہ اللہ کا لقب اسی انسان کو جچتا ہے، اسی انسان کے شایان شان ہے۔ لیکن کبھی اپنی طرف نہیں بلایا۔ یہ جنگ خیبر جسے کتنی کثرت سے بیان کیا جاتا ہے، در خیبر، میں نے اپنے بچپنے میں خوشاب کے ایک عالم دین ہے، کا نام ہے ملک اعجاز صاحب، وہ جنگ خیبر پڑھ رہے تھے، تو مجھے جیسے آپ کے ذہن میں سوال آیا میرے ذہن میں بھی سوال آیا، وہ شاید ان کی گفتگو آج بھی آن دی ریکارڈ ہو۔ کہا کہ علی نے در خیبر کو اکھاڑا، وہ پنجابی میں پڑھتے تھے، اکھاڑا، اور اکھاڑنے کے بعد جو خندق کھودی تھی یہودیوں نے، علی نے اب اس خندق کو عبور کروانا تھا تاکہ باقی لشکر مسلمان صحابہ کرام بھی قلعہ خیبر میں داخل ہو سکیں، تو علی تو خندق عبور کر کے گئے تھے، جا کے خیبر کا در اکھاڑا اکیلے، اب لشکر کو بھی قلعے کی طرف لے کے جانا تھا، تو علی نے در خیبر کو اچھالا، خود خندق میں اتر گئے اور در خیبر کو اٹھایا اپنے ہاتھوں پہ۔ لیکن جو جملے میں نے سنے تھے، مجھے آپ کی طرح سے سوال اٹھا تھا، کہا کہ علی کے ہاتھ اور در خیبر کے درمیان کئی فٹ کا فاصلہ تھا، چونکہ خندق گہری تھی، علی کا قد اتنا بڑا نہیں تھا، قدم علی کے زمین پر تھے اور ہاتھ بلند کیا ہوا تھا اور در خیبر معلق تھا۔ لیکن بعد میں خود میں نے اس کی اسناد دیکھی ہے، اہل تسنن اہل تشیع سب نے لکھا یہ دروازہ کہ جب دوبارہ اس کو قلعے کے ساتھ نصب کرنا تھا، اس دروازے کو اٹھا کے دوبارہ اپنی پرانی جگہ لگانا تھا، تو اس کو کم از کم 70 افراد نے بمشکل اٹھایا۔ یہ دروازہ جسے مشکل سے 70 پہلوان مل کے اٹھائیں۔ میں نے ایک مثال دی تھی، ایک صلوات پڑھیں خاندان فاطمہ پر۔ میرے خیال میں صرف 3-4 افراد کا روزہ نہیں ہے، باقی سب کا تو آج روزہ ہے، اس لیے کسی اور کی صلوات کی آواز نہیں آئی۔ اب صلوات پڑھیں تب بھی، نہ پڑھیں تب بھی، روزے کا وقت افطار وہی ہے جو ہے۔ صلوات نہ پڑھنے سے وہ جلدی نہیں آئے گا، اور صلوات پڑھنے سے افطار کے وقت میں تاخیر بھی نہیں ہوگی، اس لیے مولا متقیان کی بارگاہ میں ایک بلند ترین صلوات عطیہ فرمائیے۔ میں نے مثال دی تھی ایک مرتبہ اپنی بات سمجھانے کے لیے کرکٹ کی، چونکہ زیادہ جوان بیٹھے آج پھر وہی مثال دے رہا ہوں۔ آج کی ساری گفتگو آپ کے سوال کی نظر ہوئی، لیکن کل انشاءاللہ جنگ بدر تک ہم آپ کی ولادت سے لے کے جنگ بدر تک کوشش کریں گے کہ بات کو مکمل کر لیں۔ کرکٹ آپ خود بھی کھیلتے ہوں گے، کھیلتے ہوئے دیکھتے بھی ہوں گے، کم سے کم جب ہندوستان پاکستان کے درمیان یہ میچ ہوتا ہے تو پھر
خواتین بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اگر اسٹیڈیم نہ جا سکے، اور بہت ہی جوش و خروش سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ایک بالر جو گیند کو سرعت سے گھماتا ہے، مہارت سے نشانہ لے کر وکٹ اکھاڑنے کے لیے، اگر یہ اتنی سرعت سے گیند پھینکے کہ اس بلے باز کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے، مخالف ٹیم کا جو بلے باز ہے اس کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے، اور اس کی گیند صحیح نشانے پہ لگے اور جا کے وکٹ کو لگ جائے یا وکٹ گر جائے، تو اس کامیابی پہ کہ اس نے مخالف ٹیم کے ایک کھلاڑی کو میدان سے باہر نکال دیا، آؤٹ کر دیا، اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ جب یہ اسے آؤٹ کرتا ہے تو یہ پھر بے خود ہو جاتا ہے، آپے سے باہر، اور اس بے خودی میں یہ منہ سے زور زور سے آوازیں نکالتا ہے اور میدان میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے باقی ساتھی اسے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، میدان کا چکر لگاتے ہیں، اور یہ بالر جس نے ایک وکٹ اکھاڑی، اب یہ بار بار آپ کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے اسٹیڈیم کے اندر موجود ہوں چاہے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوں، اور یہ بالر بار بار فضا میں اپنے بازو لہرا رہا ہوتا ہے، بازو لہرا رہا ہے، دنیا والوں کو دکھا رہا ہے، جو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں، جو اسٹیڈیم میں سب تالیاں بجا رہے ہیں، اور یہ بازو لہرا رہا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ مسل دکھا رہا ہے، اپنے طاقت کا اظہار کر رہا ہے۔ پوچھا جائے کہ اس نے کیا کیا جس پہ دنیا والوں کو مسل دکھا رہا ہے؟ تو کیا جواب ہے؟ ایک ڈنڈا گرا دیا، ایک ڈنڈا گرا دیا۔ یہ ہم ہیں، ہمارے سماجی رویے، ہمارے معاشرتی رویے اگر کھیل کے میدان میں چلے جائیں، اس کی مثال اس لیے دی تاکہ جوانوں تک جلدی پہنچ جاتی ہے کہ جب ہمارا ایک بالر ایک وکٹ اکھاڑ لے تو ساری دنیا کو اپنے مسل دکھاتا ہے، طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ اب سمجھیے گا کہ کیوں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا اور کہا علی کا چہرہ دیکھو میری عبادت ہے، علی کا ذکر کرو میری عبادت ہے، علی سے محبت کرو یہ میری عبادت ہے۔ کیوں؟ ہمارا بالر ایک وکٹ اکھاڑ لے تو دنیا والوں کو مسل دکھائے، اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو جسے 20 لوگ مل کے کھولتے ہوں اور بند کرتے ہوں، ایک جنبش 10 سے جب اس دروازے کو علی فضاؤں میں اچھالے تو اچھالنے کے بعد علی کا سر جھک جائے اور علی یہ کہے کہ یہ دروازہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی۔ علی نے کبھی اپنی طرف نہیں بلایا۔ اس لیے علی کی محبت اس لیے عبادت ہے کہ محبت علی سے کرو گے معرفت خدا کی حاصل ہوگی۔ علی کا ذکر اس لیے عبادت ہے کہ جیسے علی کا ذکر کرو گے علی کا ذکر تمہیں صرف خدا تک لے کے جائے گا۔ اگر علی کے چہرے کی زیارت کرو گے یہ زیارت تمہیں خدا تک لے جائے گی، اس لیے کہ علی نے ساری زندگی کبھی کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، کبھی اپنی طرف نہیں بلایا۔ آخری جملہ کل حضرت کے ولادت سے آغاز کرنا ہے تو اسی تناظر میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ علی خانہ کعبہ میں جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی تو علی نے کعبہ کے اندر آ کر سب سے پہلا کام اپنا سر سجدے میں رکھا، اور 3 دن تک علی کا سر سجدے میں رہا ہے۔ اس کے حوالے بھی میں کل عرض کر دوں گا آپ کو۔ اور جب دنیا سے جانے لگے تب بھی علی کا سر سجدے میں، پہلا نمازی جو حالت سجدہ میں دنیا سے گیا۔ ولادت سے لے کر شہادت تک علی کا آغاز بھی سجدہ ہے اور علی کا انجام بھی سجدہ ہے، اور علی کی ساری زندگی ان 2 سجدوں کے درمیان گزر گئی۔ آپ جب مغرب کی نماز پڑھیں تو
دیکھ لیجیے گا کہ ان 2 سجدوں کے درمیان آپ کون سا ذکر کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. علی ساری زندگی مغفرت سے عبارت ہے، عبادت سے، ذکر خدا سے. علی کی زندگی میں آغاز سے لے کے انجام تک خدا کے علاوہ کچھ نہیں. اسی لیے شیخ سعدی نے کہا از علی آموز اخلاص عمل. اگر اخلاص عمل سیکھنا ہے تو اس کی سب سے بڑی مثال علی ابن ابی طالب ہے. پروردگار ہم سب کو سیرت و سنت و کردار علوی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار شہید سجدہ، شہید رمضان، شہید معرفت پروردگار، شہید عدالت علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پروردگار ہم سب کو ایسی نورانی، بابرکت اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جب ہمارا آخری وقت قریب آئے اور اس لمحے ہمیں ہمارے امام، ہمارے مولا، ہمارے آقا امام الموحدین علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل ہو، تو اس وقت ہمارے مولا ہم سے راضی ہوں، ہم سے ناراض نہ ہوں. بحق محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.